बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले इस वीडियो में अर्ज़ करूँ मैं आपसे कि एक अहलकार, एक मुबैना खुफिया इदारे का अहलकार अदालत के अंदर से दौरान समात गिरफ्तार करवाया गया, और ये एक अहम तरीन केस की समात के दौरान हुआ। ऐसा केस जिसके बारे में हम रोज़ाना सुनते हैं, ये हमारी अदालतों में हो रहा है। इन्हीं अदालतों में होता ही है ना कि ये जज साहिबान बताते हैं कि मुदाखलत हो रही है, ये जज साहिबान बताते हैं कि राब्ता किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, हिरासत किया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन्हीं अदालतों में एक और वाक़या पेश आया है। क्या हुआ है, मेरी ख़ुद वकील साहब से इस सिलसिले में जो अदालत में मौजूद थे तफसीली बात हुई। मैं एक चीज़ पर हैरान भी था कि ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ हो जाए और इसकी उस तरह से रिकॉर्डिंग भी ना हो, जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो रिपोर्टिंग ना हो। मैं ये भी उनसे जान रहा था। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब को अब हम इन एक्शन देख रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक अहम रोल निभाते हैं, ये मुमकिन है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वापस पॉलिटिक्स में एक्टिव हों और एक रोल निभाएं, ये मुमकिन है। उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब गालिबन कोई मुक्का कोई सेटिंग करके ऐसे सहाफ़ी जो इमरान खान साहब मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इस सिलसिले में कुछ देखा नहीं। चौधरी साहब की हेल्थ की कुछ इश्यूज़ हैं, वो ये कहते हैं कि उन इश्यूज़ से निजात पा लें, उसके बाद वो वापस पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आरिफ अलवी साहब रोज़े अव्वल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी इमरान खान के साथ हैं, शुरू से हैं, सदर पाकिस्तान रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने से पहले, उससे पहले से इमरान खान के देरीना साथियों में से, दोस्तों में से एक हैं आरिफ अलवी साहब। तो आरिफ अलवी साहब एक बड़ा रोल निभा सकते हैं, उनको हमने एक्टिव होते हुए देखा है। हुआ ये कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से ISI को इजाज़त दी गई कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ग्रेड 18 से और उससे ऊपर का ऑफिसर वो रिकॉर्डिंग के लिए मदद भी ले सकता है, राब्ता भी कर सकता है, और रिकॉर्डिंग की जा सकती है, टेक्स्ट मैसेजेस तक रसाई हासिल की जा सकती है। गज़ेट नोटिफिकेशन हमने देखा ISI के लिए जारी किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। एक सिविल खुफिया इदारा IB है, दूसरी जानिब ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, लेकिन काम वज़ीर आज़म के अंडर करता है। तो इस सिलसिले में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। लोग कह रहे थे कि इजाज़त देने की ज़रूरत क्या थी, पहले से वज़राए आज़म की, वज़रा की, अहम तरीन शख्सियात के इवन ख़ानदान की रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। साकिब निसार के बेटे की रिकॉर्डिंग थी, उमर अता बंदयाल की सास की रिकॉर्डिंग थी, मरीम नवाज़ शरीफ खुद एतराज़ करती हैं, उनकी परवेज़ रशीद से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग थी। उसके अलावा शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग थी। तो ये सब कुछ हो रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा करो, और इमरान खान साहब खुद भी मंसूर अली खान के इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज भी करने जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तशवीश की बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी की प्रिवेसी में दखल देने वाली बात ही नहीं है। ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। आरिफ अलवी साहब इस पर आए और आकर उन्होंने कोट ट्वीट करते हुए कहा कि तशवीशनाक है कि हम अपनी पूरी आबादी की रिकॉर्डिंग की, उनके मामलात में मुदाखलत की इजाज़त दे दें, और ये बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा जारी करके परमिट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने ये बताते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनका एक वाक़या लिखा। आरिफ अलवी साहब ट्विटर पर लिखते कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने अहद खिलाफत में एक दौरे पर थे, गश्त पर थे। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि घर से आवाज़ें आ रही हैं, और उन आवाज़ों को सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक ने उस घर में झांका, यानी वो आवाज़ें घर के अंदर से आ रही थी। उन्होंने झांका, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो गालिबन शराब पी रहे हैं और वो सरगर्मियाँ कर रहे हैं जो ममनू हैं, लेकिन घर के अंदर कर रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने ये देखा, और उसके बाद फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि ये जो उन्होंने अमल अंजाम दिया है किसी के घर में झांकने का, ये अमल जो है ये दुरुस्त अमल नहीं है, ये इसकी मुमानियत है।
اور انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی حضرت عمر فاروق نے۔ یہ بتانے کے بعد عارف الوی صاحب نے کہا یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایجنسی کو آپ پرمیشن دے دیں کہ آپ کریں ریکارڈنگ، لوگوں کی ریکارڈنگ کریں۔ یہی بات باقی تمام سیاستدان بھی کر رہے تھے، اور اب اس بارے میں عارف الوی صاحب بات کر رہے ہیں۔ عارف الوی صاحب اس سے پہلے جو افواج پاکستان ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ادارہ ہے اور جو قیادت ہے وہ گمراہی کی طرف ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی ریزنز ہیں۔ عارف الوی صاحب اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر بات کر چکے، اور بہت ایسے لفظوں میں جن میں سخت غم و غصہ نظر آ رہا تھا عارف الوی صاحب بات کر چکے۔ ایک بار پھر انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، تو عارف الوی صاحب کارکنوں سے بھی مل چکے۔ یہ جو رول ہے عارف الوی کا، اس رول کی پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت ہے، اور انہیں ایکٹیولی یہ رول پلے کرنا چاہیے۔ پھر عارف الوی صاحب موجود ہوں تو وہ جماعت کے مختلف دھڑوں کو بھی یونائٹڈ کر سکتے ہیں۔ ان میں ممکن ہے کہ ایک دھڑا جو شیر افضل مروت والا ہے وہ شاید عارف الوی صاحب کے انڈر ہمیں یونائٹڈ نظر نہ آئے، یا ممکن ہے کہ ان کے انڈر آ بھی جائے۔ باقی عارف الوی صاحب ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی ایکٹیو ہو رہی ہے۔ ہم نے حلیم عادل شیخ کو، دیگر لوگوں کو اسلام آباد میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے اور ان تک پاکستان تحریک انصاف کراچی کے خیالات، جذبات، ان کی پلاننگ اور جو احتجاج کی سیاست ہے اس کے حوالے سے ان کے پلانز سے انہیں آگاہ کیا۔ یہ ہم نے دیکھا تو عارف الوی صاحب کا ایک رول ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ سیاست میں، ایک بڑا رول۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا اہلکار کی گرفتاری، یہ خبر آئی سیاست.pk نے خبر دی کہ لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید کے کیس کی سماعت کے دوران وکیل کے لباس میں، یعنی اس نے ممکنہ طور پر وہ جو وکیل کا کالا کوٹ ہوتا ہے، وائٹ شرٹ، ٹائی وغیرہ لگا کے، وکیل کے لباس میں مبینہ طور پر خفیہ ادارے کے اہلکار کو جج کی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر ریکارڈنگ کرنے پر عدالت نے گرفتار کروا دیا، کالا کوٹ اتروا لیا۔ اور یہ جب سیاست.pk نے خبر دی تو میں نے یہ خبر میاں علی اشفاق صاحب سے، جو صنم جاوید کا کیس ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ خبر شیئر کی، یہ اسکرین شاٹ شیئر کیا خبر کا۔ تو میاں علی اشفاق جو ہیں انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ ہوا اب سے 2 دن پہلے اس سماعت کے موقع پر۔ میں نے ان سے پوچھا ناٹ ٹوڈے، انہوں نے کہا نو ناٹ ٹوڈے۔ پھر میں نے کہا اس بارے میں سنا نہیں، رپورٹنگ نہیں ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ 2 دن پہلے ہوا، زیادہ جرنلسٹ اس وقت اس سماعت کے موقع پر موجود نہیں تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ موجود تھے؟ تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ میں تو کاؤنسل ہوں، میں تو موجود ہی تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، کئی بار ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے اسسٹنٹس کے ذریعے ان کی نمائندگی ہو جاتی ہے کہ کہیں مصروف ہیں، نہیں آ پائیں گے، یا آج کی سماعت پہ میں موجود ہوں، آج وہ نہیں آ پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں موجود تھا، میں نمائندگی کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا پھر اس شخص نے جو گرفتار ہوا اس نے کیا کہا؟ تو میاں علی اشفاق صاحب نے بتایا کہ اس کا فون جو تھا وہ قبضے میں لے لیا گیا اور اس کے بعد اسے گرفتار کروا دیا گیا، پھر بعد میں اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس کا فون قبضے میں لے کر گرفتار کروا دیا گیا، لیکن بعد میں اسے رہا کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کسی اسپیسیفک ایجنسی سے تھا یا یہ خفیہ ادارے کا، کسی خفیہ ادارے کا اہلکار تھا؟ ہمارے پاس معلومات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، اور یہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، جج کی ٹیبل کے نیچے وغیرہ والی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہا ہے، یہ شک تھا اور اس کو گرفتار کروایا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ صنم جاوید کو ممکنہ طور پر کب تک رہا کروا دیا جائے گا آپ کی ان کوششوں کے نتیجے میں، کیونکہ اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جج صاحب نے سلسلے میں تگڑے آرڈر پاس کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ ہوا ہے، اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب تک ہو پائے گا۔ ابھی ہمیں جج کے جو آرڈرز ہیں ان کا انتظار ہے، اور یہ آرڈرز کل آئیں گے، تو اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ صنم جاوید کا جو کیس ہے اس میں اس کو مزید گرفتار کیا جا سکتا ہے فیصل آباد یا سرگودھا کے کیس میں۔ یہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے۔ صنم جاوید کے کیس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے، کچھ صحافیوں نے جو بڑی مخصوص قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں
انہوں نے یہ بتایا کہ صنم جاوید کو اپنی زبان کی خرابی میں کچھ ایسی باتیں کرنے پر کہ جن میں وہ افواج پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کے حوالے سے کچھ نازیبہ گفتگو کر رہی تھی، اس لیے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اور صنم جاوید کو ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو صحافی یہ بات کر رہے ہیں یہ کہیں بھی یہ تو بتا ہی نہیں رہے کہ صنم جاوید پر یہ مقدمہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ مقدمہ صنم جاوید پہ بنایا جائے، اس چیز کے ثبوت سامنے لائے جائیں، تو یہ صنم جاوید پر موجود جو مقدمے ہیں ان سے زیادہ سیریس مقدمہ ہے، اس کو اس میں گرفتار کیا جائے ثبوت سامنے لا کر، تو زیادہ بڑا معاملہ ہو سکتا ہے۔ افواج پاکستان پر ہماری آئینی قدغن ہے کہ ان پر اس طرح سے تضحیک ان کی نہیں کی جا سکتی، ان کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح سے بات تو کسی کے خلاف بھی جو باتیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ ہمارے ان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ جب یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں تو یہ سوال بھی کریں کہ پھر اس پر، اس اہم ترین معاملے پر کیس کیوں نہیں چلایا جا رہا، یہ کیس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے کیوں چلایا جا رہا ہے، یہ سوال بھی ان صحافیوں کو کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، شہباز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کی میٹنگ میں وزراء پر ناراضی ظاہر کرتے ہوئے، غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت وقت ضائع کر دیا ہے، اب وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں روزنامہ جنگ اس طرح کی خبریں دیتا ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا سستی سے کسی نے کام لیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ کچھ محکمے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ محکمے ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پیسے بچائے جائیں، پاکستان مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ تو بندہ پوچھے یہ جو آپ نے ابھی اراکین اسمبلی کے ٹکٹس بڑھا دیے ہیں، یہ ہم مالی مشکلات سے دوچار ہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے اس بجٹ میں کئی چیزیں مہنگی کر دی ہیں، غریب آدمی پہ بوجھ ڈال دیا ہے، یہ ہم مالی مشکلات سے دوچار ہیں؟ اس کے بعد آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے، آپ کے ایوان صدر کا خرچہ بڑھ گیا ہے، یہ ہم مالی مشکلات سے دوچار ہیں؟ عارف علوی کی ایوان صدر میں جو گاڑیوں کی مد میں اخراجات تھے ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے 4 گنا زیادہ، 400% زیادہ آصف علی زرداری صاحب کے ایوان صدر میں ہوتے ہوئے اخراجات ہو رہے ہیں۔ یہ ہم مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کابینہ میں سے کچھ وزراء کو نکالنا ہے۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزر جانے دیجئے، یہ کابینہ کا جو سائز کریں گے وہ دیکھ کر مجھے آپ کو شرم آئے گی ایک بار پھر۔ جب یہ کہہ رہے تھے نا ملک ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچایا ہے، 80 سے زیادہ ان کی کابینہ میں ارکان تھے، 16 مہینے کی حکومت تھی، ایک حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اور یہ کہہ رہے تھے ملک بچانے آئے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، خرچے کم کر دیں۔ تب ان لوگوں نے 80 سے زیادہ ارکان کی کابینہ رکھی ہوئی تھی، اب ایک بار پھر دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔